العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا والطبيب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. ایک صلوات حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء، بزرگان ملت، برادران ایمانی، بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً شہزادی اولیاء معصومہ عالم حضرت بطول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسینی اکادمی کی جانب سے منعقدہ حکم دعا اور اہل بیت کے عنوان سے منعقد اس خمسہ مجالس کا آج تیسرا روز ہے، اور میں مسلسل آپ کی خدمت میں قرآن کے 24ویں پارے اور 40ویں سورے کی 60ویں آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس میں خداوند عالم نے بہت ہی تاکید کے ساتھ دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اور دعا نہ مانگنے کو تکبر کی علامت قرار دیا ہے، غرور کی نشانی قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب فقط نماز پڑھنا اور نماز پڑھ کے دعا نہ مانگنا اللہ کی نظر میں غرور و تکبر کی نشانی ہے، لہذا بڑی تاکید کے ساتھ قرآن میں دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ ایک طرف قرآن صامت نے دعا مانگنے کا حکم دیا، دوسری طرف قرآن ناطق نے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا، سلیقہ سکھایا کہ بارگاہ خدا میں اپنے لبوں کو کیسے ہلایا جائے، بارگاہ خدا میں دامن دعا کیسے پھیلایا جائے۔ اور خدا کی قسم ہمارے آپ کے اماموں نے جیسی دعاؤں کے خزانے ہمیں عنایت کیے ہیں، پوری دنیا میں کسی گروہ کے پاس ایسی دعائیں نہیں ملیں گی۔ جیسے کوئی قرآن کی آیت کے مقابلے میں آیت نہیں بنا سکتا، ویسے ہی کوئی معصومین کی تعلیم کردہ دعاؤں کے مقابلے میں دعا نہیں بنا سکتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ ایسی دعائیں جیسے اماموں کے مقابلے میں کوئی امام نہ بنا پایا، رہبروں کے مقابلے میں کوئی رہبر نہ بنا پایا، قرآن کے مقابلے میں کوئی قرآن نہ بنا پایا، نہج البلاغہ کے سامنے کوئی نہج البلاغہ نہ لا پایا، ویسے ہی صحیفہ کاملہ کے مقابلے میں کوئی صحیفہ نہ بنایا جا سکا، حدیث قصہ کے مقابلے میں کوئی حدیث نہ بنائی جا سکی، دعائے کمیل کے سامنے کوئی دعا نہ بنائی جا سکی، ارے ناد علی کے سامنے کوئی ندا نہ لائی جا سکی۔ حفاظت کی دعائیں اور بھی ہیں مگر ناد علی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
میزبان گرامی، آپ پہلے ہی دن سے متوجہ ہیں کہ دعا کا حکم قرآن نے دیا، قرآن صامت نے دیا، اور دعا مانگنے کا سلیقہ معصومین نے عطا کیا۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اہل بیت علیہم السلام کا کہ صرف یہی نہیں بتایا کہ کیسے دعا مانگی جائے، یہ بھی بتایا کہ کب دعا مانگی جائے، یہ بھی بتایا کہ کہاں دعا مانگی جائے، وقت دعا بھی بتایا، مقام دعا بھی بتایا، اوقات دعا بھی بتائے، مقامات دعا بھی بتائے کہ جب اذان ہو تب دعا مانگنا، جب تلاوت قرآن ہو تب دعا مانگنا، جب بارش ہو تب دعا مانگنا۔ صلوات بآواز بلند بھیجے۔ یہ قبولیت دعا کی ٹائمنگز بتائی گئی، جس وقت دعا قبول ہوتی ہے، کب دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان ہو دعا مانگو قبول ہوگی، تلاوت قرآن ہو دعا مانگو قبول ہوگی، بارش ہو دعا مانگو قبول ہوگی، جب شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرے دعا مانگو دعا قبول ہوگی۔ وقت دعا بھی بتایا کہ اذان وقت دعا ہے، تلاوت قرآن وقت دعا ہے، بارش ہو تو وقت دعا ہے، کب دعا مانگی جائے یہ بھی بتایا، اور کہاں دعا مانگی جائے یہ بھی بتایا۔ نجف جا کے دعا مانگو، کربلا جا کے دعا مانگو، کاظمین جا کے دعا مانگو، سامرہ جا کے دعا مانگو۔ اذان وقت دعا ہے، نجف مقام دعا ہے، تلاوت قرآن وقت دعا ہے، کربلا مقام دعا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیے میں 2-3 سال سے بالکل نئے عنوانات کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان یہاں سے کچھ تبرک فضائل اہل بیت لے کے جائیں، تبرک عرفان آل محمد لے کے جائیں۔ مانوس سا مضمون تو نہیں ہے، لیکن پہلے ہی دن سے آپ متوجہ ہو گئے کہ اذان وقت دعا ہے، نجف مقام دعا ہے، اس وقت دعا مانگو یہ بھی بتایا، اور مقام دعا نجف مقام دعا ہے۔ جیسے کعبے کو مقام حج بنایا ویسے ہی نجف کو مقام دعا بنایا۔ اب دیکھیے اللہ کو یاد کرنے کے لیے مکے کی ضرورت نہیں ہے، کعبے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بھی یاد الہی آتی ہے، مسجد میں بھی یاد الہی آتی ہے۔ یہ شرط کیوں لگائی کہ حج مکے ہی میں ہوگا؟ مسجد کا طواف کر کے حج نہیں ہو سکتا۔ حج کے لیے خانہ کعبہ کو مقام حج بنایا۔ یہ سمجھ میں آ جائے کہ کیوں بنایا، تب سمجھ میں آئے گا کہ نجف کو مقام دعا کیوں بنایا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بہت توجہ سنیے گا، مقام حج کعبے کو بنایا کہ کعبے میں آ کے حج کرو، تو صرف اپنے کو یاد کروانے کے لیے کعبے میں نہیں بلایا، اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی یاد کرو جس نے کعبہ بنایا، اسے بھی یاد کرو جسے میرے خلیل نے چھری کے نیچے لٹایا، اسے بھی یاد کرو جس حاجرہ نے اسماعیل کے لیے صفا و مروہ کا چکر لگایا۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے حج میں 2 مردوں اور ایک خاتون کو بھی یاد رکھنا۔ بہت توجہ فرمائیے گا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ایک ابراہیم ایک اسماعیل، یہ 2 مرد ہوئے، حاجرہ یہ ایک خاتون ہوئی۔ اب یہ حکم حج دیا تو اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ابراہیم و اسماعیل اور حاجرہ کو بھول نہ جانا۔ کیوں پالنے والے؟ یہ قانون کیوں بنا کہ ہم یاد تجھے کریں، کعبہ تیرا گھر، طواف تیرے گھر کا کریں، لیکن تو نے ہمیں حج میں بلا کے ابراہیم اور اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو یاد کرنے پر مجبور کیوں کیا؟ کا سبب یہ ہے کہ یہ مکہ ایک ویران زمین تھی، یہاں ہم نے اپنا گھر بنوایا، اور پہلا حج جو شروع ہوا، پہلا حج جس کا آغاز ہوا، تو سب سے پہلا حج کرنے والوں میں ان 2 مردوں اور اس بی بی کا ہاتھ ہے۔ ان سے پہلے کوئی حج کرنے والا نہ تھا، چونکہ سب سے پہلے ان 2 مردوں اور اس بی بی نے حج کا آغاز کیا، حج کی ابتدا کی، لہٰذا ہم نے قانون یہ بنایا کہ جس نے حج کا آغاز کیا،
جس نے حج کی ابتدا کی، جس سے حج شروع ہوا، خالی حج نہ کرنا، اس کو بھی یاد رکھنا۔ اب جس تاریخ نے لکھا کہ پہلا حج ایسے ہوا کہ حج کرنے والوں میں 2 مرد تھے اور ایک خاتون تھی، اسی تاریخ نے لکھا کہ مکے میں جب پہلی نماز جماعت ہوئی تو اس میں بھی 2 مرد تھے، ایک خاتون تھی۔ مردوں میں نبی و علی تھے، خاتون بی بی خدیجہ تھی۔ بھئی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، صلوات بھیجے محمد و آل احمد۔ یا علی علی علی، انشاءاللہ یہاں سے نوجوان کچھ لے کے جائیں گے۔ تو قانون یہ بنا کہ جنہوں نے حج کا آغاز کیا، اگر ان کو بھلاؤ گے تو حج مکمل نہ ہوگا۔ تو جنہوں نے نماز جماعت کا آغاز کیا، بھائی پہلی نماز جماعت مکے میں کیسے ہوئی؟ پڑھانے والے نبی، پڑھنے والے علی، پڑھنے والی جناب خدیجہ، 3 لوگ نماز جماعت پڑھ رہے ہیں، ابو طالب حفاظت کر رہے ہیں۔ ہاں توجہ فرمائیے گا، 3 لوگ نماز جماعت پڑھ رہے ہیں، ابو طالب حفاظت کر رہے ہیں۔ اب ابو طالب نے حفاظت نماز معصوم کی جو ریڈ ڈالی، یہی کربلا میں نظر آئی۔ یہ جو سعید و زہیر حسین کے سامنے کھڑے ہیں، یہ محبت کا مظاہرہ نہیں کر رہے، سیرت ابو طالب یاد کر۔ جناب ابو طالب کی سیرت پر عمل ہو رہا ہے، ہم متوجہ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، پہلا حج، اس میں بھی 2 مرد ایک خاتون، پہلی نماز جماعت، اس میں بھی 2 مرد ایک خاتون۔ اللہ چاہتا ہے کہ حج کے ذریعے عظمت خلیل اللہ سمجھو، آؤ حج کرنے، اور خالی کعبے کا چکر لگا کے نہ جاؤ۔ قرآن میں حکم ہوا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ کہ خانہ کعبہ کے پاس ایک پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور قرآن میں حکم ہے کہ اس پر نماز پڑھو، اسے مصلی بناؤ۔ کس پر؟ جس پر ابراہیم کے قدم پڑے، جس پر ابراہیم نے کھڑے ہو کے کعبہ بنایا، اسے اللہ نے نمازیوں کا مصلی بنایا۔ اب اسے کیا کیجئے؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل احمد۔ آئیے لگے بھائی ادھر آئیے، ادھر تشریف لیں، آئیے صلوات اور بآواز بلند بھیجے محمد و آل احمد۔ بہت توجہ فرمائیے گا بھائی، قرآن ہے، قرآن کہ مقام ابراہیم کو، مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پر جناب ابراہیم کے قدم پڑے، قرآن نے حکم دیا کہ اس پر نماز پڑھو، اسے مصلی بناؤ۔ اب مسلمان کی ذہنیت کو کیا کیجئے؟ جو ابراہیم کے قدموں کے نیچے آئے اسے مصلی مان لیا، جو نبی کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ جو ابراہیم کے قدموں کے نیچے وہ مصلی ہو گیا، اور جو نبی کے ہاتھوں کے اوپر آیا وہ مولانا ہوا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو عزیزان گرامی، حکم حج اس لیے دیا کہ خلیل اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے۔ نجف کو مقام دعا اس لیے بنایا کہ عظمت ولی اللہ سمجھ میں آئے۔ اب توجہ رکھیے گا، آپ جیسے کعبے کے لیے قانون بنائے کہ شہر مکہ کے دروازے پر آنا یہ دعا پڑھنا، اندر جانا یہ دعا پڑھنا، کعبے پر نظر پڑے یہ دعا پڑھنا، کعبے کے پردے کے پاس آنا یہ دعا پڑھنا۔ بھائی زائرین بھی بیٹھے ہوئے، کربلا کے زائرین، نجف کے زائرین، پھر مولا جانا نصیب کریں، جو نہیں جا پائیں وہ جائیں۔ سنیں آپ، جیسے کعبے کے لیے قانون کہ دروازے کے پاس آنا یہ دعا کرنا، شہر مکہ کے اندر آنا یہ دعا کرنا، ویسے ہی نجف کو مقام دعا بنایا کہ جب نجف کے شہر کے دروازے پر آنا یہ دعا پڑھنا، راستے پر آنا یہ دعا پڑھنا،
روزے کے دروازے پر آنا، یہ دعا پڑھنا. بھائی زائرین بیٹھے نا، آپ پھر بہت توجہ سنیے گا. جب حرم کے اندر جانا تو یہ دعا پڑھنا. کیا دعا؟ اب یہاں سے گفتگو کا آغاز ہے. کیا دعا پڑھنا؟ اللہم انا حاضل حرموں کا و مقاموں کا. یہ دعا پڑھنا کہ اللہ یہ حرم تیرا حرم ہے. کیا سننا ہے یار؟ اللہم انا حاضل حرموں کا و مقاموں کا. اے اللہ یہ حرم تیرا حرم ہے، یہ مقام تیرا مقام ہے. یہ کعبے کی دعا نہیں ہے، یہ نجف کی دعا ہے، معصومین کی سکھائی ہوئی دعا ہے کہ یہ حرم تیرا حرم ہے. لوگ کہتے ہیں آپ علی کو اللہ سے ملا رہے ہیں. ارے اللہ دعا کے ہاتھوں سے نجف کو کعبہ بنا رہا ہے. اب دیکھیں، اب جو میں چیزیں پڑھ رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ اس عالم نے لکھا اس عالم نے نہیں لکھا. جتنے زائرین ہیں سب نے یہ دعا پڑھی ہوگی. اللہم انا حاضل حرموں کا. اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ حرم تیرا حرم ہے. مقاموں کا، یہ مقام تیرا مقام ہے. کعبہ بھی اللہ کا حرم، نجف بھی اللہ کا حرم، کعبہ بھی اللہ کا گھر، نجف بھی اللہ کا گھر. دعا صرف ضرورتیں پوری کروانے کے لیے نہیں ہے، عرفان نجف کروانے کے لیے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آل محمد. کعبہ بھی اس کا گھر، نجف بھی اس کا گھر، کعبہ بھی اس کا حرم، نجف بھی اس کا حرم. اللہم انا حاضل حرموں کا و مقاموں کا. یہ حرم تیرا حرم، یہ مقام تیرا مقام. کہاں جا کے کہا نجف میں؟ کہا صاحب نجف کو نبی نے بنایا نہیں، نجف کو ابراہیم نے بنایا نہیں، کعبے کو ابراہیم نے بنایا. وہ اللہ کا گھر ہوا، اس کو ابراہیم نے بنایا نہیں. یہ حرم کیسے؟ تو کعبہ ابراہیم کے بنانے کی وجہ سے کعبہ نہیں ہوا، علی کے آنے کی وجہ. ماشاءاللہ. دیکھیں یہ تو پہلے ہی دن سے ہو رہا ہے کہ پیچھے والے مجمع داد و تحسین کے معاملے میں پیچھے والے آگے والوں سے بھی آگے ہیں. اب آگے کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کا منہ کھلتا ہے لیکن لگتا ہے جیسے ریموٹ سے میوٹ کر دیے گئے ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بہت توجہ فرمائیے گا. بھائی کعبہ ابراہیم کے بنانے کی وجہ سے کعبہ تھوڑی ہوا. 13 رجب کو علی کے آنے کی وجہ سے کعبہ ہوا. علی آئے تو یہ مولد علی بنا. مولد کسے کہتے ہیں؟ جہاں ولادت ہو وہ مولد ہوتا ہے. تو جیسے کعبہ مولد علی کی وجہ سے اللہ کا گھر ہے، نجف مدفن علی کی وجہ سے وہ علی کا مولد، یہ علی کا مدفن. ہذا حرموں کا و مقاموں کا. توجہ فرما رہے ہیں آپ. کوئی فرق نہیں ہے. جو کعبہ ہے وہ نجف ہے، جو نجف ہے وہ کعبہ ہے. قضا فرق کیوں نہیں ہے؟ فرق کیوں نہیں ہے؟ کعبے میں حج کرنا واجب ہے، نجف میں زیارت کو جانا مستحب ہے.
واجب و مستحب کا فرق ہے، توجہ ہے آپ کی. کعبے میں حج کرنا واجب، نجف میں زیارت کرنا مستحب. تو یہ جو واجب و مستحب ہے یہ کعبے اور نجف کے فرق کی وجہ سے نہیں ہے، جانے والوں کی وجہ سے ہے. بھائی حج کی شرط ہے دولت، زیارت کی شرط ہے محبت. رکھیے گا، حج کی شرط ہے دولت، زیارت کی شرط ہے محبت. دولت سب کما سکتے ہیں، محبت سب نہیں پا سکتے. اس لیے کہ دولت کے لیے محنت کی شرط ہے، محبت کے لیے خون کی طاقت. کعبے اور نجف کی عظمت میں فرق نہیں ہے. یا علی کعبے اور نجف کی عظمت میں فرق نہیں ہے، یہ جانے والوں میں فرق ہے. دولت محنت سے کمائی جاتی ہے لیکن محبت محنت سے نہیں پائی جا سکتی. محبت کے لیے خون کی طہارت کی شرط ہے. یہ دونوں اللہ کے حرم، دونوں اللہ کے حرم، کعبہ بھی اللہ کا حرم، نجف بھی اللہ کا حرم. جیسے ایک آیت میں اللہ کے دو نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان بھی اللہ کا نام، رحیم بھی اللہ کا نام. جیسے کعبہ بھی اللہ کا حرم، نجف بھی اللہ کا حرم. ایک آیت بسم اللہ رحمان رحیم، وہ رحمان بھی رحیم بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان بھی اس کا نام، رحیم بھی اس کا نام. فرق کیا ہے؟ رحمان بھی رحمت سے بنا، رحیم بھی رحمت سے بنا. رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا. تو جب وہ رحم کرنے والا ہے تو یہ دو لفظیں کیوں رکھی؟ جیسے وہ ایک حرم دو کیوں، ویسا ہی وہ ایک رحمان و رحیم لفظ دو کیوں؟ کہ بھئی وہ رحمان سب کے لیے ہے، رحیم سے مومنوں کے لیے ہے. تو کعبہ سب کے لیے ہے، نجف مولائیہ کے لیے. اب دیکھیے ان مجلسوں کے بعد میرا مقصد یہ ہے کہ اب جب ایصال ثواب کی مجلسوں میں دعاؤں کی کتابیں بانٹی جائیں تو طاقوں پر نہ رکھی جائیں، اہل بیت کا قصیدہ سمجھ کے پڑھی جائیں. مقصد دعا سمجھیے، اللہم انا ھذا الحرم حرموں کا و مقاموں کا. کعبہ بھی اس کا حرم، نجف بھی اس کا حرم. کعبے کے لیے دولت کی شرط، نجف کے لیے طہارت کی شرط. ایسی شرط کہ شروع میں مولا علی کی قبر کو پوشیدہ رکھا گیا، خاص لوگوں کو بتایا گیا. ہارون رشید شکار کرتا ہوا نجف کے میدان میں آیا. شکاری کتے تھے اس کے پاس. اس نے دیکھا ہرنوں کا ایک گروہ چل رہا ہے. اس نے اپنے شکاری کتے ہرنوں کے پیچھے چھوڑے. اس نے دیکھا کہ ہرنوں کے پیچھے شکاری کتے چلے اور ہرن ایک بلندی پر پہنچ کے بیٹھ گئے سکون سے، اور کتے اس ٹیلے کا طواف کرتے رہے، اس پر نہیں گئے. وہ مار رہا ہے نہیں جاتے، وہ چیخ رہا ہے نہیں جاتے. اس نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضور یہ کتے وہاں کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہا وہاں علی کی قبر ہے، وہاں کتے نہیں جاتے.
قبر علی ہے وہاں کتے نہیں جاتے، جہاں علی ہو وہاں کتے نہیں جاتے، کسی نسل کے بھی ہو نہیں جاتے، کسی دور کے بھی ہو نہیں آتے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ طہارت کی شرط ہے، طہارت جائے گی نجف، نجف کے لیے طہارت کی شرط ہے، پاکیزگی کی شرط ہے، نسل کی طہارت کی شرط ہے۔ اللہ اکبر، وہ بھی اللہ کا حرم، یہ بھی اللہ کا حرم، وہ مولد علی ہونے کی وجہ سے حرم، یہ مدفن علی ہونے کی وجہ سے حرم۔ مولا علی دفن ہے، وہ کس شان سے دفن ہے کہ علی کے بائیں طرف جناب آدم، دائیں طرف جناب آدم، بائیں طرف جناب نوح، علی کے دائیں بھی نبی، علی کے بائیں بھی نبی، علی کے دائیں بھی نبی، علی کے بائیں بھی نبی۔ ارے نبی کے پہلو میں ہونا اور ہے، نبیوں کا پہلو۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور کیا آپ نے یہ دعائیں اسی لیے ہیں کہ جاؤ مقام دعا ہے، مگر دعا پڑھ کے عظمت سمجھو، دعائیں پڑھو وہ عظمت اہل بیت سمجھو، دعائیں پڑھو وہ عظمت آل محمد سمجھو، کہ کہاں آئے ہو، کس کے یہاں آئے ہو، کس کے دروازے پہ آئے ہو، کس کی زیارت کو آئے ہو۔ دعاؤں کا مقصد صرف حاجتوں کی تکمیل نہیں ہے، دعاؤں کا مقصد عقیدوں میں اضافہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اچھا آپ نے سن لیا، آپ دل تھام کے سنیے گا، یہ کون سی دعا تھی؟ یہ دعائے زیارت نجف تھی، دعائے زیارت نجف۔ مفاتیح الجنان ہو یا دیگر زیارت کی کتابیں ہوں، سب میں یہ دعا موجود ہے کہ جب حرم میں پہنچنا تو پڑھنا اللہم انا ھذا الحرم حرموں کا و مقاموں کا۔ دعا آگے بھی ہے، میرا مقصد یہاں پر مکمل ہوا۔ یہ تھی دعائے زیارت نجف۔ اب سنیے دعائے ماہ رجب۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیں اب تو میں دعاؤں کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا صاحب یہ کتاب ہمیں نہیں ملتی۔ ارے دعاؤں کی کتابیں تو ہر گھر میں ہیں۔ دعائے ماہ رجب، اور اتنی امپارٹنٹ دعا ہے کہ ہمارے آپ کے آخری امام حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام۔ اب سنیے گا ذرا، جگر تھام کے سنیے گا، مناظروں والے فضائل اور ہیں، معرفت والے فضائل اور ہیں۔ یہ میں آپ کو معرفت والے فضائل سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آخری امام نے اپنے سفیر سے کہا کہ ہمارے شیعوں کو یہ دعا تعلیم کرو کہ جب رجب کا مہینہ آئے تو ہمارے شیعوں سے کہو یہ دعا ہے ماہ رجب پڑھا کریں۔ پوچھ کے آئیے علماء سے۔ مفاتیح الجنان جیسی اتھینٹک بک جس میں ایک ایک دعا کو جانچ کے، پرکھ کے، سمجھ کے، روایتوں کے ذریعے، اسناد کے ذریعے، علم رجال کے ذریعے رکھا گیا ہے، اس میں یہ دعائے ماہ رجب ہے کہ امام نے فرمایا ہمارے شیعوں سے کہنا کہ ماہ رجب میں روز یہ دعا پڑھیں۔ امام کی سکھائی ہوئی دعا، کسی ذاکر کا نکتہ نہیں ہے، کسی خطیب کی فکر نہیں ہے، کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، امام معصوم کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی دعا۔ اس دعا میں ایک فقرہ ہے کہ لا فرق بینوں کا و بینہم۔ اس دعائے ماہ رجب میں ایک فقرہ ہے، جملہ ہے امام کا کہ لا فرق بینوں کا و بینہم، اے اللہ تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ ذرا دلوں کو مضبوط کر کے سنیے گا، امام نے فرمایا لا فرقہ بینوں کا و بینہم، تجھ میں اور ان میں۔ تجھ میں کون؟ اللہ۔ ان میں کون؟
اہل بیت کے لیے فرما رہے ہیں امام، فرما رہے لا فرقہ بینوں کا و بینہم، تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ تو ان کا خالق ہے. بھائی ایک فرق ہے، وہ اللہ ہے، یہ اللہ نہیں ہے. بھائی اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں. جو اس کی قدرت وہ اس کی ان کی قدرت، جو اس کی طاقت وہ ان کی طاقت، جو اس کی مرضی وہ ان کی مرضی. وہ اللہ یہ ید اللہ، وہ اللہ یہ عین اللہ، وہ اللہ یہ حسن اللہ، وہ اللہ یہ نفس اللہ. یا علی یا علی یا علی. اب سنیے گا، سوچ چکے، سوچنا اور ہے سونا اور ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. غور سے سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں. لا فرقہ یہ امام کا جملہ ہے، خدا کی قسم. ابھی آئیے میرے غریب خانے پہ، ابھی دکھاؤں گا میں مفاتیح الجنان. امام فرمانے لا فرقہ بینوں کا و بینہم. بھائی مولانا تنویر نجفی صاحب ماشاءاللہ بہترین خطیب بھی ہیں، ابھی نجف اشرف سے تشریف لائے ہیں. ہمارے مولانا محسن جعفری صاحب صدف صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے اعجاز ماموں صاحب علم ہیں، ہمارے بزرگ پڑھے لکھے لوگ ہیں بیٹھے ہیں. ایک لفظ میں غلطی ہو جائے تو ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. لا فرقہ بینوں کا و بینہم، اے اللہ تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ تو اللہ ہے، یہ اللہ نہیں ہے. آپ سمجھے مولا علی نے کیوں کہا تھا مجھے اللہ نہ کہو، پھر جو چاہو کہو، تمہارا طائر ہمارے قدموں تک نہ پہنچ پائے گا. لا فرقہ بینوں کا و بینہم، ان میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں. اے حضرت، اے حجت، اے قائم، اے مہدی، اے وارث رسول، اے وارث بطول، آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، لیکن ہم دشمن کو کیسے سمجھائیں کہ اللہ اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں. ہم دشمن کو کیسے سمجھائیں کہ اللہ اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں. جواب آئے گا کہ دشمن کے سامنے اللہ اور اہل بیت کو پیش نہ کرنا، صرف اہل بیت کو پیش کرنا. اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا. ارے میرے ساتھ ہیں آپ؟ صرف یہ حدیث پیش کرنا یہ تو مانتے ہیں نا سب. اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. اگر یہ سمجھا دیا تو آج کی میری محنت سوارت ہو جائے گی. یہ سب کے سب محمد ہیں، ان میں تو کوئی فرق نہیں. پہلے و دوسرے میں کوئی فرق نہیں، دوسرے و تیسرے میں کوئی فرق نہیں، 11ویں 12ویں میں کوئی فرق نہیں، 13ویں 14ویں میں کوئی فرق نہیں. ان میں تو کوئی فرق نہیں. نام الگ ہے مگر فرق نہیں، چہرے الگ ہیں مگر فرق نہیں، سن الگ ہیں مگر فرق نہیں، رشتے الگ ہیں مگر فرق نہیں، قد و قامت الگ ہے مگر فرق نہیں. ان 14 میں کوئی فرق تو نہیں. اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد. 14 کے 14 میں تو کوئی فرق نہیں کا کوئی فرق نہیں. نام الگ مگر فرق نہیں، صورت الگ مگر فرق نہیں، دور الگ مگر فرق نہیں، رشتے الگ مگر فرق نہیں. کیوں فرق نہیں؟ آواز آئے گی نام الگ ہے مگر سب کا نور تو ایک ہے. ارے بڑی آسانی سے سنا آپ نے. نام الگ، رشتے الگ، چہرے الگ. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے. یہ ہے، یہ نعرے کا مقام ہے. بھائی بات میری پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ ان 14 میں کوئی فرق نہیں. کیوں؟ نام سب کے الگ، صورتیں الگ، چہرے الگ، دور الگ، عہد الگ، سن الگ، عمر الگ، زمانے الگ، زمینیں الگ، مگر سب کے سب محمد. کیوں؟ کہ ان کا نور ایک ہے. معلومات جن کا نور ایک ہو ان میں فرق نہیں ہوتا. جن کا نور ایک ہو
ان میں فرق نہیں ہوتا. ارے نتیجہ تو آ رہا ہے، نہ جانے پہنچی کہ نہیں پہنچی. جن کا نور ایک ہو ان میں فرق نہیں ہوتا. 14ویں اور 13ویں میں فرق نہیں، کیونکہ نور ایک. 13ویں 12ویں میں فرق نہیں، نور ایک. 12ویں 11ویں میں فرق نہیں، نور ایک. 8ویں 7ویں میں فرق نہیں، نور ایک. 4تھے 3رے میں فرق نہیں، نور ایک. دوسرے پہلے میں فرق نہیں، نور ایک. معلوم ہے جہاں نور ایک ہو وہاں فرق نہیں ہوتا. تو جیسے علی اور نبی کا نور ایک ہے تو اللہ اور اہل بیت کا نور، ارے نور تو ایک ہے. خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تک. یا علی یا علی، ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے. یا علی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مولا سلامت رکھی. کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. نور میں فرق نہیں اور نعروں میں بھی فرق نہیں ہونا چاہیے. اس لئے کہ علامہ وامق جونپوری نے کہا کہ دست حق اور دست خیبر گیر دونوں ایک ہیں. دست حق اور دست خیبر گیر دونوں ایک ہیں. یا علی اور نعرہ تکبیر دونوں، نعرہ حیدری. یہ ہے لا فرقہ بینوں کا و بینہم، کہ اللہ تجھ میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ دور مناظرے کا آیا تو ہم نے مناظرے کی کتابوں پہ زیادہ غور کیا، دعاؤں کی کتابوں پہ غور ہی نہیں کیا. لہذا ذرا سی بات میں نصیریت نظر آنے لگی کہ لیجئے نصیری ہو گئے. ارے پہلے شیعہ تو ہو جائیے. ذرا دعائیں پڑھ کے دیکھیے اماموں نے اپنے لیے کیا کہا ہے. بھائی اللہ کو پہچاننا ہے تو میرا کلام تھوڑی بتائے گا کہ اللہ کیا ہے. اللہ کے کلام سے پوچھئے کہ اللہ کیا ہے. تو امام کو عوام کی زبان سے نہ سمجھو، امام کو امام کی زبان سے سمجھو. کیا سنا آپ نے؟ ہم نے یہ کہا امام کے لیے، انہوں نے یہ کہا امام کے لیے. خود امام سے پوچھو امام نے کیا کہا اپنے لیے. خود پوتے سے پوچھو کہ دادا کیا ہے، نانا سے پوچھو کہ نواسا کیا ہے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. لا فرق بینک و بینہم، ان میں و تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. آگے امام نے فرمایا ہاں بس اتنا فرق ہے کہ تو ان کا خالق ہے یا تیری خلق ہے. ان کو اللہ نہ کہنا. ہم مولا علی کو اللہ نہیں مانتے ہیں. میں علی کو خدا نہیں جانا پر خدا سے جدا نہیں جانا. لا فرقہ بینکا و بینہم. اور ہم سے زیادہ اللہ کو کون مانے گا؟ ہم سے زیادہ، یہ پوری قوم کی طرف سے جملہ ہے، ہم سے زیادہ اللہ کو کون مانے گا؟ ارے ہم 12 اماموں کے ماننے والوں سے زیادہ
منور بھائی بیٹھ جائیے یہیں پہ بیٹھ جائیے. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. صلوات بآواز بلند بھیجیں محمد و آل محمد. بھئی مجمع ان سے زیادہ منور ہے لہذا انہیں جگہ نہیں مل رہی ہے. یا علی یا علی. ہمارے بہت پرانے شفیقوں میں ہیں, ہمارے ماموں کے ساتھیوں میں ہیں. بہرحال ان کی عزت و احترام اپنی جگہ پہ ہے. آپ کو متوجہ کر رہا ہوں میں کہ ہم سے زیادہ اللہ کو کون مانے گا؟ خدا کی قسم 73 فرقے ہیں, ہم سے زیادہ کوئی اللہ کا ماننے والا ہی نہیں. ارے ہم علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو مانتے ہیں. سلامت رکھیں. سب آپ کی حوصلہ افزائیوں اور آپ کی ہمت افزائیوں نے سکھایا. میں تو ایک جاہل مطلق, مجھے کیا ہے, یہ آپ لوگوں نے سکھایا ہے مجھے مجلس پڑھنا. علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو مانتے ہیں. ارے اندھیرے میں رہ کے سورج کو ماننا اور ہے, سورج کے ہوتے ہوئے سورج کا. ہم نے سقیفہ کی لالٹین سے خدا کو نہیں ڈھونڈا, غدیر کے سورج کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا. صلوات ہے دے محمد و آل محمد. علی کے ہوتے ہوئے میرے علی کو گوارا نہیں خدا ہونا. میرے علی کو گوارا نہیں خدا ہونا, خدا ہی خود کو علی العظیم کہتا ہے. یہ نصیریت کی دھونس نہ دکھائیے. خدا اس سے لوگ نصیری ہو جائیں گے, ایسی باتوں سے لوگ نصیری ہو جائیں گے, ایسی فضیلتیں پڑھی تو لوگ نصیری ہو جائیں گے. ارے تو جو نصیری ہو جائے گا اس کی غلطی ہوگی. ان فضائل کی کیا غلطی ہے, فضیلتوں کی کیا غلطی ہے؟ کیا قرآن سے جناب عیسیٰ کا ذکر نکال دیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اسی بنیاد پر مانتا ہے. وہ کہتا ہے قرآن میں ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو کیا اس آیت کو نکال دیں کہ کہیں کوئی عیسائی نہ ہو جائے؟ کہ آیت کی غلطی نہیں ہے, سمجھنے والے کی غلطی ہے. تو فضائل کی غلطی نہیں ہے, دیوانہ ہو جانے والے کی غلطی. حیدری لا فرق بینک و بینہم اللہم انا ھذا الحرم حرمک و مقام مقامک. یہ حرم تیرا حرم ہے, یہ مقام تیرا مقام ہے. لا فرق بینک و بینہم. دیکھیں یہ عطا ہے مشکل کشا کی کہ اتنے مشکل موضوع کو بھی آسان کر دیا. عزیزو مقصد دعا کیا ہے؟ اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا ہے. ہمارے بزرگ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں, انہی نے سکھایا ہے مجھ کو مجلس پڑھنا. ہمارے بھائی ہم سے بہتر جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. بس عزیزوں کہ کوئی فرق نہیں ہے, اس لیے کہ نور ایک ہے. جیسے 14 کا نور ایک, اس وجہ سے کوئی فرق نہیں. ویسے ہی خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن. اللہ نے ان کو نور کا نہیں بنایا ہے, اپنے نور سے بنایا ہے.
سے بنایا ہے؟ اللہ نے ان کو نور کا نہیں بنایا، اپنے نور سے بنایا۔ انا و علی من نور واحد، ایک نور سے بنے، من نور واحد، من نور واحد، واحد کے نور سے بنے۔ ہم آپ اپنے باپ کے خون سے بنے، ہم آپ اپنی ماں کے شیر سے بنے، تو ہمارا چہرہ ماں باپ جیسا، ہماری عادتیں ماں باپ جیسی۔ کیا سنایا؟ تو بھیا جو جس کے خون سے ہو وہ اس کا جیسا لگتا ہے، تو جو جس کے نور سے ہو وہ اس کے جیسا۔ اس سے کہیے کہ کیوں بنایا، اور کیا آپ نے، بس تمام ہے گفتگو۔ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، حضری یا بس عزیزو، تمام ہو رہی ہے آج کی گفتگو۔ یہ ہے مقصد دعا۔ دعائیں پڑھو، دعاؤں سے نہ بھاگو، دعائیں مانگو، اور دعاؤں کا ترجمہ پڑھو تاکہ سمجھ میں آئے کہ دعا دعا نہیں ہے، دعا وہ سفینہ ہے جو ساحل معرفت اہل بیت تک پہنچاتا ہے۔ ہمارے آپ دعاؤں کا مقصد کیا ہے، دعاؤں کا حکم کیا کیوں ہے، دعاؤں کی تاکید کیوں ہے؟ اسی لیے یہ معصومین کی حکمت تھی کہ آپ نے دعاؤں کے ذریعے فضائل پہنچائے، کہ اگر فضائل کی کتابیں جلا بھی دی جائیں تو دعاؤں کی لائبریری تو سینے میں محفوظ رہے گی۔ اس لائبریری میں دعاؤں کو نکال نکال کے پڑھتے جانا، عظمت اہل بیت سمجھتے جانا، سمجھنا یہ کیا ہے، عوام اور ہیں، امام اور ہے، عبداللہ اور ہے، عین اللہ اور ہے۔ یہ ہیں عزیزوں، ان کے ہوتے ہوئے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور جو ماننے کا حق ہے اس حق کے ساتھ ماننے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو ماننے کا تصور نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتے۔ ارے ہم کیا مانتے ہیں اللہ کو؟ ہم دعوے کرتے ہیں اللہ کو ماننے کے، ہم کیا مانتے ہیں؟ ہم تب تک مانتے ہیں دولت ملی تو ہم نے اللہ کو مانا، عزت ملی تو ہم نے اللہ کو مانا، اولاد ملی تو ہم نے اللہ کو مانا، شہرت ملی تو ہم نے اللہ کو مانا، دینار و درہم ملے تو ہم نے اللہ کو مانا، رزق ملا تو ہم نے اللہ کو مانا۔ ارے ملنے کے بعد اللہ کو ماننا اور ہے، لٹنے کے بعد اللہ کو ماننا اور۔ ماننا کیا ہے یہ بھی انہوں نے سکھایا۔ کسے کہتے ہیں ماننا؟ یہ کیا ماننا ہوا کہ مل رہا ہے تو مان رہے، اولاد ملی تو مانا، عزت ملی تو مانا، شہرت ملی تو مانا، نوکری ملی تو مانا۔ ارے ملنے کے بعد ماننا اور ہے، اور یہاں دیکھو اسے کہتے ہیں ماننا کہ گھر جل رہا ہے مگر شکر خدا، پسلیاں ٹوٹ گئیں شکر خدا، محسن شہید ہو گئے شکر خدا، علی کے گلے میں رسی شکر خدا، سر پر ضربت پڑی شکر خدا، حسن کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا شکر خدا، تیروں کی بارش ہو رہی ہے شکر خدا، نانا کا وطن چھوٹا شکر خدا، بیمار بیٹی چھٹ گئی شکر خدا، اماں کا مزار چھٹ گیا شکر خدا، 2 محرم کو کربلا آباد ہوئی شکر خدا، 4 محرم کو خیمے ہٹے شکر خدا، 7 سے پیاس کی آوازیں شکر خدا، 10 کو زہرا کا گھر اجڑ رہا ہے شکر خدا، یہ حبیب کا لاشا آیا خدا کا شکر، یہ سعید کا لاشا شکر خدا، یہ زہیر کا لاشا شکر خدا، یہ زینب کے بیٹوں کی میتیں آ گئی، زینب شکر خدا میں ہے، یہ قاسم کے ایک لاشے پر 3200 گھوڑے دوڑا دیے گئے شکر خدا، یہ عباس کے بازو کٹے شکر خدا، یہ اکبر کا سینہ چھدا شکر خدا، یہ اصغر کے گلے پر تیر لگا شکر خدا، یہ حسین کے گلے پر خنجر چلا شکر خدا۔ یہ
کانوں کی بالیاں چھنی اور شکر خدا، چادر چھیننے کے شوق میں نیزے کی انی نے سر زینب کو زخمی کر دیا، شکر خدا۔ یہ لاؤڈ اسپیکر کے منتظم کہاں ہیں؟ شکر خدا، بس میری آواز پہنچ جائے گی آپ تک۔ وہ خیمے جلے، شکر خدا، چادریں چھنی، شکر خدا۔ جناب کاظم جرولی صاحب یاد آ گئے مجھے، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی، کربلا کے بعد کا مطلب اکبر کا سینہ چھدنے کے بعد بھی، سوکھے گلے پر خنجر چلنے کے بعد بھی، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو۔ دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ شکر خدا، ایسے منظر دیکھنا اور صبر کرنا، یہ ہے خدا کو ماننا۔ کیسے منظر دیکھنا، کیسے منظر دیکھنا، کیسے منظر دیکھنا، ایسا منظر دیکھنا کہ ایک شیر اپنے آقا کے پاس آیا کہ اب مجھے جنگ کی اجازت دیجئے، کہ تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو۔ کہ آقا اب لشکر کہاں جو علمداری کرو؟ یہ کہہ کے کہا کہ ہم آپ کو جنگ کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ لا، وہ ایک خیمے کی طرف دیکھیے، امام نے، مولا حسین نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کس خیمے کی طرف اشارہ کیا؟ دیکھیے جب قافلے چلتے تھے، سفر کرتے تھے عرب کے لوگ، تو ایک خیمہ آرام کے لیے ہوتا تھا، ایک خیمہ عبادت کے لیے ہوتا تھا، ایک خیمہ اسلحوں کے لیے ہوتا تھا، ایک خیمہ کھانے پینے کے لیے ہوتا تھا جس میں کھانے پینے کا سامان رکھا جاتا تھا۔ یہ جس خیمے کی طرف اشارہ کیا، یہ وہ خیمہ تھا جس میں 7 محرم سے پہلے پانی رکھا جاتا تھا۔ 7 کو تو ایک ایک بوند، ایک ایک بوند، خدا کی قسم 7 سے ایک ایک بوند ختم ہو گئی تھی۔ چوتھے امام نے گواہی دی، واللہ قتلا ابی عطشان، ایک ایک بوند پانی ختم ہو۔ لیکن بہرحال وہ خیمہ تو تھا جہاں 2 محرم کو جب پانی نہر فرات کے کنارے خیمے لگے تو 2 محرم کو مشکیزیں بھرے گئے تھے، اس خیمے میں رکھے گئے تھے۔ اب پانی تو تھا نہیں، لیکن مشکیزہ جہاں پر رکھا جائے اس کے نیچے کی مٹی میں نمی آ جاتی ہے۔ آپ ایک بالٹی جہاں پر رکھتے ہیں تو بالٹی کے نیچے آپ بالٹی کو اٹھائیے تو تری ہوتی ہے، نمی ہوتی ہے۔ تو جہاں پر مشکیزیں رکھے جاتے تھے اس کے نیچے نمی تھی، تو پانی تو تھا نہیں، ایک بوند پانی نہیں۔ سکینہ کے لبوں پر پپڑیاں ہیں، علی اصغر جھولے میں پیاسے ہیں، پانی تو نہیں تھا۔ امام نے کہا عباس ادھر دیکھو۔ اب جو دیکھا تو یہ دیکھ کے صبر کرنا، خدا کی قسم جب منظر تھا جہاں مشکیزیں رکھے گئے تھے وہاں کی مٹی پر بچے اپنے پیٹ رکھے، ہائے پیار، آلہ تار، آلہ تار۔ کیا دیکھا؟ اس گیلی مٹی پر بچے اپنے شکم رکھے ہوئے، العطش ہائے پیاس، العطش ہائے پیاس۔ سوچئے ہمارا بچہ اگر خالی گلاس لیے ہمارے سامنے آئے ہمارا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ ارے ننھے ننھے بچے گیلی مٹی پر پیٹ رکھے ہوئے لیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، صبر عباس، یہ منظر اور عباس کا صبر، یہ منظر اور عباس کا صبر۔ کون عباس؟ کہ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر جب انتقام خون سرکار سید الشہداء کے بعد کربلا آئے، مولا حسین کی قبر پر پہنچے، بے تحاشا گریہ کیا، پھر ایک صاحبان
قبر امام حسین کے اوپر آویزہ کیا۔ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر، جناب مالک اشتر کے بیٹے، وہ جناب عباس کے بچپن کے دوست، جیسے حبیب ابن مظاہر اور مولا حسین، ویسے ہی ابراہیم ابن مالک اشتر اور مولا عباس دونوں کا سن ایک تھا، دونوں بچپن کے دوست تھے۔ ابراہیم ابن مالک اشتر مولا حسین کی قبر پہ سر پیٹ پیٹ کے روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، ہونٹوں سے کچھ کہا نہیں سوائے ہائے حسینہ کے۔ لیکن جب جناب عباس کی قبر پہ آئے تو کتاب میں لکھا ہے ایک مرتبہ عباس کی قبر کو دیکھا اور قبر کی مٹی کو مٹھی میں لے کے کہا عباس ارے تمہارے ہوتے زہرا کا گھر اجڑ گیا، عباس تمہارے ہوتے زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ یہ کہہ کے جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے جناب عباس کی قبر کے قریب جا کے بہت بآواز بلند کہا کہ عباس مجھے معاف کرنا، وہ تو امام ہیں، وہ بطول کے بیٹے ہیں، میں ان سے کیا کہتا، تم میرے بچپن کے دوست ہو، تم نے مجھے شرف دوستی عطا کیا، میرا دل پھٹا جا رہا ہے، یہ مقتل کربلا دیکھتے دیکھ کے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، اے عباس دل چاہ رہا ہے کہ میں تم سے کہوں عباس ارے تم تو امام نہ تھے، تلوار نکالتے اور کاٹ کے رکھ دیتے ظالموں کو۔ ابھی ابراہیم نے اتنا کہا تھا کہ قبر عباس ہلی، عباس کی آواز ہے ابراہیم ارے کاش آقا سے اجازت دلوا دیتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ اجرکم علی الحسین۔ عباس کا ماتم ہے، مولا حسین آپ کو اجر دے۔ بس عزیزو چند منٹوں میں گفتگو تمام ہونے کو ہے۔ عباس اے جان و دل حیدر کرار علمدار، اے قوت دستے شہ ابرار علمدار، دکھلا دو پھر ایک بار مجھے چاند سی صورت، مرتا ہے تیرا طالب دیدار علمدار۔ تم مر گئے اب میرا علم کون اٹھائے، اب کس کو کروں فوج کا سردار علمدار۔ ارے جب تک صف ماتم میری دنیا میں بچھے گی روئیں گے تجھے میرے عزادار علمدار۔ ماشاءاللہ آوازیں بلند ہے، بڑی دور دور سے لوگ انہی دو آنسوؤں کے لیے آتے ہیں۔ فضائل کے دریا بہا دیے جائیں، وہ آنسو کے دو قطرے آنکھوں میں نہ آئے۔ عباس کیا عقیدت ہے آقا عباس سے۔ کچھ نوجوان پہلی مجلس میں آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے ایک فرمائش کی تھی۔ میں نے کبھی پڑھا تھا کہ کلکتے میں نے ایک نوحہ سنا، اس کا ایک مصرع مجھے یاد ہے، جناب عباس کے حوالے سے اور پانی کے حوالے سے کہ خوب برسا مگر افسوس نہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ انشاءاللہ یہ فرمائش پوری ہوگی۔ آج ایک اور فرمائش ہے جسے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عباس سے عجب عقیدت ہے، یوں اٹھتے بیٹھتے ٹھوکر لگی، دشمنوں میں گرے، ہم نے مولا علی کو پکارا، مگر ہم میں جب سے شعور آیا ہم نے یہی دیکھا کہ جب ہماری نبضیں ڈوبنے لگی، ہماری سانسیں اکھڑنے لگی، ہماری مائیں کہیں نہیں گئیں، سر پر چادر ڈالی عباس اللہ اکبر۔ جناب عباس سے عجب عقیدت، عجب عقیدت ہے حضرت عباس سے۔ ایسی عقیدت کہ قافلہ کربلا معلیٰ پہنچا 20-25 سال پہلے، اور حیدرآباد کے زائرین تھے، اور اس وقت جناب عباس کی اصل قبر جو تہخانے میں ہے، سرداب میں ہے، وہاں تعمیر چل رہی تھی۔ تو انہوں نے مجاوروں سے گزارش کی کہ 1 منٹ کی اجازت ہمیں بھی مل جائے تاکہ ہم اپنے آقا کی اصل قبر کی زیارت کر لیں۔ مجاوروں نے کہا جاؤ، صرف 1 منٹ کی تمہیں مہلت دی گئی، 1 منٹ کا وقت دیا گیا۔ زائرین گئے، اور آپ کو معلوم ہے جناب عباس کی قبر کے چاروں طرف
آج تک پانی طواف کر رہا ہے، نہ جانے طواف کر رہا ہے یا قدموں سے لپٹا ہوا معافی مانگ رہا ہے۔ سقائے حرم ہمیں معاف کرنا کہ تمہارے شانے کٹ گئے، سکینہ کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی رہی۔ سنیں عزیزوں، اب گئے وہ تو ہم تو علم کو دیکھتے ہیں، ہمارا دل لرزنے لگتا ہے۔ جنہوں نے جناب عباس کی اصل قبر کی زیارت کی ہوگی ان کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ کسی نے گریبان پھاڑ لیا، کوئی بے ہوش ہو گیا۔ ہاں ایک ظاہر ایسا تھا جس نے جیب سے ایک خالی پانی کی بوتل نکالی اور اس بوتل میں جناب عباس کی قبر کا پانی محفوظ کر لیا۔ جب سارے ظاہر باہر آئے اور لوگوں کو پتا چلا کہ اس نے جناب عباس کی قبر کا پانی محفوظ کر لیا ہے تو لوگوں نے کہا ہمیں تو ذہنی میں ہمارے نہ تھا کہ وہاں پانی بھی ہوگا، تم نے بڑا اچھا کیا جو یہ پانی لے لیا، ایک ایک بوند ہمیں بھی دے دو تاکہ ہمارے لیے بھی سبب شفا ہو جائے۔ اس ظاہر نے ہاتھ جوڑے، کہا مجھ سے میرا مال مانگو مال دے دوں گا، مجھ سے میری جان مانگو جان دے دوں گا، انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیے گا، لیکن اس پانی کی ایک بوند نہیں دوں گا۔ نہ خود پی نہ کسی کو پانی پلایا۔ پورا قافلہ حیران کہ آخر پانی کا کیا کرے گا۔ کہ تم دیکھتے رہنا، جب عراق کی زیارتیں ختم ہو گئی اور قافلہ وہاں پہنچا جہاں 4 سال کی سکینہ حسین کی یتیمہ کا روضہ ہے، اس نے پانی لیا، روضے میں گیا، کہا بی بی اٹھو، چچا نے پانی بھیجایا۔ عجب عقیدت ہے مولا عباس، آقا عباس، اور یہ ہم کو آپ کو جو عقیدت ہے وہ عباس پر بھروسہ ہے، یہ بھی کربلا سے ملا ہے، یہ بھی کربلا سے ملا ہے۔ جو تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، اتنا گریہ جتنا جناب عباس کے نام پر ہوتا ہے، اتنا شور جتنا جناب عباس کے مصائب میں اٹھتا ہے، وہ ولولہ جو 8ویں محرم کو دیکھا جاتا ہے وہ کسی تاریخ میں نہیں دیکھا جاتا نا۔ تعزیہ بھی اٹھتا ہے، گریہ ہوتا ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن 8 کو جب عباس دلاور کا علم اٹھتا ہے تو ایک قیامت کا منظر ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ کربلا سے آیا ہے۔ کربلا میں لاشیں آ رہے تھے، بیویاں روتی تھیں، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صفِ اول سے اٹھا لائے حسین، جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، دی صدا اپنا پسر آن کے لے جا بانو، چھت گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو۔ بہت گریہ ہوا عزیزوں، جناب اکبر کے لاشے پر بہت گریہ ہوا، جناب قاسم کے لاشے پر بہت شور بلند ہوا، اور کیا کہہ کے گریہ ہوا یہ بھی لکھا ہے۔ جناب علی اکبر کا لاشا آیا، آوازیں آ رہی تھی واہ علی اکبرہ۔ جناب قاسم کا لاشا آیا، آوازیں آ رہی تھی واہ قاسمہ۔ عباس کا لاشا تو آیا نہیں، خون میں ڈوبا ہوا علم آیا۔ اب ایسا شور جیسا کربلا میں علم آنے پر ہوا، پورے دن نہ ہوا تھا۔ اب جو علم آیا، امام نے خیمے کے اندر علم کو لٹایا، لیکن واہ باسا کہہ کے نوحہ نہیں ہوا۔ بی بی زینب نے کہا آؤ رقیہ، آؤ سکینہ، آؤ رباب، آؤ لیلہ۔ بیویوں نے علم کو گھیرا، اپنی چادر عباس کے علم پر ڈالی اور کہا واہ عزتہ، واہ حرمتہ، واہ عزتہ۔ ارے ہماری عزت، ارے ہماری حرمت۔ بس 1 منٹ، مجلس تمام ہو گئی۔ خوب رو چکے آپ، خوب آوازیں بلند ہوئی آپ کی۔ اللہ سلامت رکھے تمام سبیلے لگانے والوں کو، مولا حسین کے نام پر پانی پلانے والوں کو، پیاسے کے نام پر شربت پلانے والوں کو۔ آپ خوب رو چکے، تھک گئے ہوں گے، لیکن اس لیے ایک روایت اور پڑھوں گا کہ آپ کو رونے کے بعد پانی مل جائے گا۔ ہائے حسین کی یتیمہ، جسے رونے کے بعد پانی نہیں دیا گیا، تماچے مارے گئے، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے۔ ایک روایت، 1 منٹ، مجلس تمام کر رہا ہوں۔
عباس واہ عزتا واہ حرمتا، عزت و حرمت کا ماتم ہوا۔ خود مولا حسین نے کہا الان ان کسرا ظہری، عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ ہائے عباس پہ بھروسہ کہ بعد قتل شاہ آدھا کا بڑھا یہ حوصلہ، گھر جلا کے خاک کر ڈالا رسول اللہ کا، تاکہ آہندر گلوے سید سجاد را، شامیاں بستند بازو زینب و کلثوم را۔ خیمے جل رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ نکلا، راوی نے پوچھا کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا مجھے عباس کا لاشا بتا دو۔ کہا میں نے اشارہ کیا، وہ دریا کے کنارے عباس سو رہا ہے۔ کہا بچہ دوڑتا ہوا گیا، عباس کے لاشے کو ہلا کے کچھ کہنے لگا۔ کہا میں سمجھا پانی مانگ رہا ہوگا، کہا مگر میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ بچے نے عباس کا لاشا ہلایا، کہا عباس اٹھو، زینب کی چادر پھیلائی ہے، عباس فاطمہ کی بیٹیاں، عباس سکینہ کے تماچے لگ رہے ہیں، عباس عباس عباس